قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں، اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں، آج وہ تمام لوگ جن کے آپ نے نام لیے، چاہے وہ ابصار عالم ہیں، چاہے وہ حامد میر ہیں، چاہے وہ اسد طور ہیں، چاہے وہ متی اللہ جان ہیں، مجھے توقع تھی کہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولیں گے عمران ریاض کے لیے۔ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حق دیا جائے، اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر، آئین کی کس کتاب کے تحت، قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان کے باہر جانے کا تمسخر یا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے، سفری طور پر وہ آزاد ہو، وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا چاہتے، تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں، اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں، اگر کوئی گزند پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ان کا کوئی بال بھیکا ہوتا ہے، تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں، بار بار روکنا چاہتی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے۔ میں پھر کہوں گا، اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھیے، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھیے، لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے، ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر آپ مذمت بھی نہیں کرتے۔ میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مذمت کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر ان نام نہاد صحافیوں کی خاموشی کی مذمت کرتا ہوں۔ یعنی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان سوچتا تھا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان بولتا تھا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا، کہ دنیا کے کسی آئین کے، دنیا کے کسی قانون کے تناظر میں جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے جو آپ نے عمران ریاض خان کو پابند سلاسل کر کے کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر بولنے پہ جرم لگتا ہے، اگر بولنے پہ قانون کی کوئی دفعہ نافذ ہوتی ہے، تو پھر جتنی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کی حکومت کے اراکین ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہر لمحہ پابند سلاسل رہے، ہر دن انہیں سزا ہونی چاہیے قانون کی طرف سے۔ تو عمران ریاض خان کا جرم اگر بولنا ہے تو پھر یہ جرم ہم سب کرتے رہیں گے، یہ علم انشاءاللہ سینہ بسینہ پھر چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کوئی جرم ہے، اگر بات کرنا جرم ہے، اگر ذہن کا استعمال کرنا جرم ہے، اگر سوچنا جرم ہے، اگر مخالفت کرنا جرم ہے، اگر اپنی بات کہنا جرم ہے، تو پھر جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ جرم کا سلسلہ پھر آپ نہ کسی کو اٹھا کے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو گرفتار کر کے روک سکتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، قابل تحسین بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار آپ اور میں بالکل ایک جیسا سوچتے ہیں۔ یہ تو ایک معاشرے کے لیے موت کی بات ہوتی ہے، جہاں آپ سوچنا چھوڑ دیں یا مخالف رائے رکھنا چھوڑ دیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مخالف رائے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے لٹیاں ڈالوں کہ عمران ریاض خان صاحب شکر ہے گرفتار ہو گئے، یا میں اس بات پہ مٹھائیاں تقسیم کروں کہ چونکہ میں عمران ریاض خان صاحب پہ نظریاتی مخالف ہوں، شکر ہے کہ وہ دار پہ لٹک گئے، یا انہیں کوڑے پڑ رہے ہیں، یا وہ سولی پر لٹک گئے، قتل نہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ وہ شخص موجود رہے، بہت ساری باتوں میں اس کے نظریات سے میری اصلاح ہوگی، اور ممکن ہے کہ کسی میری ایک بات سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں جو سیکھا وہ ایک لرننگ، ایک تو یہ کہ اختلاف رائے کی گنجائش رکھنا سیکھیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مت سوچیے کہ یہ وقت اگر آج آپ پر ہے تو یہ کسی دوسرے پر ہے تو یہ کل آپ پر نہیں آئے گا۔ یہ حادثات زمانہ کی ترتیب یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہر ایک کو ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ماضی میں دوسرے گزرے ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی صرف ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمران ریاض کی یا ان کی فیملی کی یا عمران ریاض کو پسند کرنے والی پارٹی کی یا ان کے لائک مائنڈیڈ یا جو ہم خیال جرنلسٹ ہے صرف ان کی لڑائی ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر بولنے والے، ہر سوچنے والے کو عمران ریاض کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ سچی بات ہے۔ عمران بھائی جو یہ بات کرتے تھے میں ان سے متفق ہوں اس بات پہ، لیکن اب یہ بتانا پڑے گا مجھے کہ میں کہاں سے اختلاف رکھتا ہوں، کہاں متفق، جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومتوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کارروائیاں کر سکیں، نہ ہی حکومتوں کی یہ بساط ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں کر سکیں۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں، اور مجھے لیکن اس وقت لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو عمران بھائی یا ان کی فیملی کے لیے کسی مشکل کا باعث ہو۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج وہ تمام لوگ جن کے آپ نے نام لیے، چاہے وہ ابصار عالم ہیں، چاہے وہ حامد میر ہیں، چاہے وہ اسد طور ہیں، چاہے وہ متی اللہ جان ہیں، مجھے توقع تھی کہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولیں گے عمران ریاض کے لیے۔ میں نے ان سے سیکھا ہے، سچی بات بتاؤں، مجھے آج میرے سامنے یہ لوگ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے چہرے عیاں ہو رہے ہیں
ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بات کریں عمران ریاض کے لیے کہ نہیں آپ اس کو کہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے. یار اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ کی مخالف پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر کے. اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ یوٹیوب سے بہت سارے ڈالرز کما رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ دنیا کا سب سے بڑا مجرم مانیے بھائی, اس کے باوجود عدالت کے سامنے پیش کیجیے نا. صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا. ہم نہیں کہتے کہ وہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں, ہم نہیں کہتے کہ وہ بھگوان ہے, ہم نہیں کہتے کہ وہ کسی بھی غلطی سے یا کسی بھی خامی سے مبرہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے, بنیادی حق ہے کہ انہیں کورٹ کے سامنے, عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, اور بس اس کے بعد پھر وہ جانے, عدالت جانے. اور اگر انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو کورٹ آف لا جو ہے آج کی باری آئے گی. میں بار بار کہتا ہوں اگر اقرار الحسن یہ سمجھے گا کہ صرف عمران ریاض خان آج ان کی باری ہے تو ایسا نہیں ہے. کل اقرار الحسن کی باری بھی آئے گی. چاہے میں جتنا مرضی محتاط رہوں, چاہے میں جتنا مرضی احتیاط سے گفتگو کروں, چاہے میں جو مرضی کروں, کوئی نہ کوئی بات دل الہی کو, دل سبحانی کو ناپسند آئے گی کہیں نہ کہیں. بس میرا خیال ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں اب دیانتداری کے ساتھ, جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہم دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں, اور جس کی باری آئی ہے اس کے حق کے لیے دیانتداری سے آواز اٹھاتے رہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. نہیں, میں تو معافی دے کہ معافی اس چیز کی مانگتا ہے انسان کی جس میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں ان سے, یعنی وہ آئیں گے تو میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اختلاف رائے ہم نے ختم کیا تھا. بلکہ میں نے جب ان سے بات کی, اور اس سے پہلے میں نے جو آخری ٹویٹ ہے سارے معاملے پہ وہ یہ تھی کہ میں نے لکھا کہ مجھے اب لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے. ایجنسی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ اب مجھے وہ باقاعدہ فیڈ کرنا شروع ہو گئے. ڈفرینٹ طرح کے لوگ ڈفرینٹ طرح سے رابطے کرنا شروع ہو گئے کہ یہ چیز ہے عمران ریاض کی, یہ اسکینڈل ہے عمران ریاض کا, یہ چیز ہے. میں نے کہا میں تو یہ اپنے نظریے یا اپنی مخالفت کی بات کر رہا تھا, لیکن اگر باقی لوگوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر میں یہ لڑائی یہاں پہ روک رہا ہوں. اس کے بعد میری عمران بھائی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بیٹھنا چاہیے. عمران بھائی نے بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہونے والی, ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ اللہ ان کو زندگی دے, خیر و عافیت سے, صحت اور تندرستی سے بوائیں. ملاقات ہوگی اور لڑائی جاری رہے گی. وطن نہیں, آپ جیسے نوجوان موجود ہیں, آپ ہماری امید ہے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نسل در نسل یہ لڑائی جاری رہے گی. یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا. قیام پاکستان سے اب تک صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے, صحافیوں نے جیلیں بھی برداشت کی, صحافیوں نے اپنے روزگار بھی گنوائے. آج تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سینہ بسینہ سچائی کا, آزادی اظہار رائے کا یہ علم ہم سب نے اٹھا کے رکھنا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو اللہ زندگی دے, ظاہر ہے اس کے بعد ہم پہ سے کوئی یہ علم اٹھا کر چلے گا, پھر آپ میں سے کسی نہ کسی نے اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ گلا گھونٹا نہیں جا سکتا. یہ بدگمانی ہے حکمرانوں کی یا حکمرانوں کو چلانے والوں کی کہ وہ یہ آوازیں دبا سکتے ہیں, وہ آوازیں بند کر سکتے ہیں. لیکن آپ جتنا ان آوازوں کو دباتے ہیں اتنا ان آوازوں کی گونج معاشرے میں زیادہ محسوس کی جاتی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے, مجھے امید بھی ہے, مجھے یقین بھی ہے, اور میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ کل وہ عدالت میں پیش ہوں, اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد جو قانونی راستہ ہے اس کے مطابق پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جائے. ہم سڑکوں پہ ہیں, ہم سب سڑکوں پہ ہیں. میری تو جو اوقات ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے یا اس کے کیا اثر ہوگا. اپنی حیثیت کے مطابق میں گلیوں میں, چوراہوں پہ, سڑکوں پہ آپ دوست بلائیں گے, پریس کلب کے دوست بلائیں گے, ان کی فیملی بلائے گی, نہیں بھی بلائے گی, تو جہاں جہاں ان کے حق کے لیے آواز بلند ہو رہی ہوگی میں انشاءاللہ موجود ہوں گا. لیکن مجھے یقین ہے اللہ کرے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ.